خدا سلامت رہے ہمارا یہ مدرسہ امام باقر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم مد کے بیان کو سماعت کریں گے اور کوشش کریں گے انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے یہ چیز۔ شروع سے آخر تک پورا مکمل دیکھیں، توجہ دیں، اور یہ چیز ایسی ہے کہ شروع سے دیکھیں گے تبھی آپ کو یہ آخر میں جو چیزیں ہیں وہ سمجھ میں آئیں گی۔ سب سے پہلے مد، یہ جو ہم مد صفت کی بیان کے اندر ہے، صفت عارضہ کے بیان کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صفت عارضہ کے بیان میں دوسری چیز آتی ہے مد کا بیان، پھر اس کے بعد آئے گا نون ساکن تنوین کے اظہار، ادغام وغیرہ کا، یہ سب بیان اس کے بعد آئے گا۔ اب مد کے بیان میں سب سے پہلے مد کی تعریف۔ مد صرف 3 ہی حروف میں ہوتا ہے، الف، واو، یا۔ تو مد کی تعریف کیا ہے؟ حرف مد کو، کس کو بولیے؟ ہاں، اس کی اصلی مقدار کتنی ہے؟ اس کی اصلی مقدار 1 الف، کتنی ہے بولیے؟ ہاں، اس کی اصلی مقدار سے روایت کے موافق کسی معین حد تک، یعنی کہ 2 الف، 2.5 الف، 4 الف، 3 الف، 5 الف، معین مقدار تک اس کو کھینچ کے پڑھنے کو مد کہتے ہیں، اور اس مد کو مد فرعی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عارضی کے بیان میں فرعی یعنی عارضی، کبھی ہو کبھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں فرعی، عارضی، یہ کہا جاتا ہے۔ اب جو ہم بیان کریں گے وہ کیا ہوگا؟ ابھی مد فرعی۔ مد کی 2 قسمیں، کتنی قسمیں؟ 2، ایک اصلی اور ایک فرعی۔ اصلی کون ہے؟ الف، واو، یا، یہ اصلی ہیں، ان کی مقدار 1 الف، اور انہی کی وجہ سے مد ہوگا۔ تو وہ کون سے مد ہوں گے؟ دوسری قسم ہوگی وہ مد فرعی ہوں گے۔ کس کی وجہ سے ہوں گے؟ حرف مد ہی کی وجہ سے وہ مد ہوں گے۔ حرف مد نہ ہوگا تو پھر وہ مد نہیں ہو پائیں گے، حرف لین بھی ہوگا اس کے اندر۔ اب سب سے پہلے محل مد، ٹھیک، یعنی کہ مد کہاں ہوتا ہے، سب سے پہلے جگہ پتہ لگائیں گے۔ اب جگہ کیا ہے اس کی مد کی؟ حرف مدہ اور حروف مدہ اور حروف لین، یہ مد کی جگہ۔ حروف مدہ یعنی الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر، الف مدہ، با الف زبر با، یہ الف۔ واو، واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ، با واو پیش، بو۔ یا مدہ، بایا زیر، بی، یہ ہو گیا حروف مدہ۔ یہ ہے محل مد، مد ہونے کی جگہ، جہاں پر مد ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں مد نہیں ہوگا۔ حروف لین، یہ بھی مد کی جگہ ہے، محل مد ہے، ٹھیک۔ 2 ہیں، کتنے ہیں؟ واو اور یا، ساکن ما قبل مفتوح، یعنی کہ واو ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زبر، خوف، خیر، یہ۔ اس کی مثال تینوں کی ساتھ میں اوتینا، یہ ہے اوتینا، تینوں آ گئے اس میں۔ تو یہ کیا ہے؟ محل مد ہے، جہاں پر مد ہونا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا آئے گا سبب مد۔ کیا ہے؟ سبب مد، جس وجہ سے مد ہو۔ کون سا مد؟ مد فرعی۔ کون سا؟ فرعی۔ اصلی تو آ گیا نا، اصلی تو اصلی ہے، وہ تو ہوتا ہی الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر۔ یہاں جس کی بات کریں سبب مد، یعنی وہ جس سے مد فرعی ہوتا ہے، وہ کتنے ہیں سبب مد؟ 2۔ کون سے ہیں؟ حمزہ اور سکون۔ پہلا حمزہ پھر سکون۔ اب ہم دیکھیں گے حمزہ کہاں آتا ہے، سکون کہاں آتا ہے، حمزہ سے کون سا مد ہوتا ہے، سکون سے کون سا مد ہوتا ہے۔ اگر اس طریقے سے سمجھیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ مد کیسے ہوتا ہے۔ اب حمزہ، اس سے کب مد ہوگا؟
حرف مد کے بعد کیا کیا آ سکتا ہے؟ حرف لین کے بعد کیا آئے گا؟ کہتے ہیں حرف مد کے بعد حمزہ اور سکون دونوں آئے گا اور ان کی وجہ سے مد ہوں گے. حرف لین کے بعد صرف سکون آئے گا. دو پارٹ ہو گیا. حرف مد سے الگ مد نکلیں گے، حرف لین سے الگ مد نکلیں گے. حرف مد سے سبب کون بنے گا؟ حمزہ اور سکون دونوں سبب بنیں گے. حرف لین سے کون سبب بنے گا؟ صرف سکون بنے گا. اب دیکھیں، حرف مد کے بعد حمزہ اور سکون آنے کی وجہ سے جو مد ہوتے ہیں وہ 4 ہیں. کتنے ہیں؟ مد فرعی 6 ہیں. کتنے ہیں؟ 6. لیکن حرف مد کی وجہ سے جو ہوں گے، حرف مد جن کا محل ہوگا وہ کتنے مد ہیں؟ 4. حرف لین جن کا محل ہوگا وہ کتنے ہیں؟ 2. ٹوٹل ہو گئے کتنے؟ 6. اب دیکھو، حرف مد کے بعد حمزہ اور سکون کی وجہ سے مد 4 ہوں گے. کون سے؟ مد متصل، منفصل، لازم اور عارض. یہ 4 مد ہوں گے حرف مد کے بعد حمزہ اور سکون کے آنے کی وجہ سے. 2 مد حمزہ کی وجہ سے ہوں گے، 2 مد سکون کی وجہ سے ہوں گے. سکون کی بھی 2 قسمیں، سکون کی 2 قسمیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، سب سے پہلے دیکھیں گے مد متصل اور منفصل. یہ وہ 2 مد ہیں جو حمزہ کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب دیکھیں، سواء، واو الف ہے، الف سے پہلے زبر، الف مدہ ہوا، واو الف زبر، وا، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. کیا ہے؟ حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے مد کون سا ہوگا؟ مد متصل ہوگا. اب دیکھو، میں مقدار نہیں بتاؤں گا ابھی. سب سے پہلے سواء، یہ مد ہے اور اس کو کھینچنا پڑے گا آپ کو اس کی مقدار تک. ٹھیک. اب اس کی پہچان سب سے پہلی تو کہ یہ ہے کہ اس کی جو سائن ہے مد کی، نشانی جو مد کی ہے وہی آپ کو بتا دے گی کہ مد ایک کلمہ میں ہو رہا ہے، حمزہ ایک کلمہ میں موجود ہے کہ حمزہ دوسرے کلمہ میں، بڑی آسانی کے ساتھ، اور کسی چیز پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں دوسرا مد منفصل، اس کی نشانی دیکھ رہے ہیں آپ، چھوٹی نشانی ہے، اور مد متصل کی نشانی بڑی نشانی ہے. اب حرف مد کے بعد میم الف زبر ما، الف سے پہلے زبر، ما الگ ہے، انزلہ الگ ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو مد کی نشانی بتا رہی ہے کہ یہ چھوٹا مد ہے، یہ مد منفصل ہے. حمزہ اس میں دوسرے کلمے میں، ایک کلمہ میں نہیں ہے. تو حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے. جیسے ما انزلہ، سمجھ میں آ گیا؟ نشانی سے پہچان جائیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آئے گا مد لازم اور مد عارض. یہ وہ 2 مد ہیں جو سکون کی وجہ سے ہوتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ سکون کی وجہ سے. سکون کی 2 قسمیں ہیں، پہلے بھی بتا چکا ہوں گا، لیکن پھر سے سکون کی 2 قسمیں، سکون لازم اور سکون عارض. سکون لازم وہ جو پہلے سے موجود ہو، سکون عارض وہ جو پہلے سے نہ ہو بلکہ وقف کرنے کی وجہ سے آیا ہو. اب سب سے پہلے لازم، تو لازم میں سکون کیا ہوگا؟ کون سا سکون ہوگا؟ لازم ہوگا. عارض میں سکون عارض ہوگا، اسی وجہ سے اس کو مد عارض، اور لازم سکون لازم ہونے کی وجہ سے اس کو مد لازم کہتے ہیں. اب حرف مد کے بعد جب سکون لازم آئے تو مد لازم کیسے؟ دیکھو، الف سے پہلے زبر، مد لازم کی بھی وہی نشانی ہے جو مد متصل کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، وہی بڑی نشانی مد کی. اب حرف مد کے بعد زبر، دال الف زبر، دا، حرف مد آیا کہ نہیں آیا؟ بغیر حرف مد کے مد نہیں ہوگا، حرف لین کے بغیر مد. تو سب سے پہلے کیا بولیں گے ہم؟ حرف مد کے بعد. اب حرف مد کے بعد دیکھیے، با کے اوپر تشدید ہے. کیا ہے؟ تشدید ہے. تو تشدید کے ساتھ سکون ہے، تشدید کے ساتھ سکون ہے، یعنی کہ با کے اوپر تشدید ہے، اس کا مطلب با 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، جس میں سے ایک جو با ہوگا پہلا والا وہ ساکن ہوگا اور دوسرا والا متحرک ہوگا. تو وہی جو ساکن ہے یہی سکون لازم ہے، اور اسی سے مد لازم ہو رہا ہے، کہ جس کی ڈیٹیل آپ کو آگے میں بتاؤں گا. حرف مد کے بعد سکون لازم آیا، تشدید کے اندر سکون موجود ہے، اس وجہ سے یہاں ہوگا مد لازم، اور جس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. اب اس کے بعد دیکھیں مد عارض. کون سا مد ہے؟ جو سکون کی وجہ سے ہوتا ہے. کون سا سکون؟ سکون عارض. عموماً جہاں جہاں آپ وقف کریں گے وہاں وہاں یہ چیز ہو سکتی ہے، ایسا ضروری نہیں کہ ہر جگہ ہو،
لیکن ہوگی کہاں؟ جہاں آپ وقف کریں گے. یہ حمزہ کی وجہ سے، جب حمزہ آ جائے تو مد متصل یا منفصل دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا. یہاں پر پڑھتے پڑھتے آپ جائیں گے جب سکون لازم آئے گا، جس کی 4 قسمیں سکون لازم کی، وہ بھی میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. لیکن مد عارض کہاں ہوگا؟ کوئی نشانی اس کی موجود نہیں ہے. نہیں دیکھیں آپ، کوئی نشانی نہیں ہے اس کی. مد متصل کی بھی نشانی ہے، مد منفصل کی بھی نشانی ہے، مد لازم کی بھی نشانی ہے، لین لازم کی بھی نشانی ہے. 4 مد ہے جن کی نشانی ہے. لیکن جو عارض مد ہے، یعنی کہ مد عارض اور مد لین عارض، تو سکون عارض کی کوئی نشانی نہیں ہے. کیا پہچان ہے؟ جب آپ وقف کریں گے وہاں ہوگا. کیسے ہوگا؟ جب حرف مد کے بعد، دیکھو عین یا زیر، عی نستعی، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ. اب حرف مد کے بعد جب آپ وقف کریں گے، حرف مد کے بعد جب آپ وقف کریں گے، اور جس پر آپ وقف کر رہے ہیں اگر وہ ساکن ہو جاتا ہے وقف کی وجہ سے، تب جا کے کون سا ہوگا؟ مد عارض ہوگا. اگر وہ ساکن نہیں ہوتا، جیسے 2 زبر ہے تو مد نہیں ہو پائے گا. کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر ہی رہے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ساکن ہونا ضروری ہے. الحمدللہ رب العالمین، کیا ہے؟ نون زبر نہ. لیکن جب وقف کریں گے تو نون کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. عالمین ہوا مد. حرف مد کے بعد سکون عارض کب آتا ہے؟ جب وقف کرتے ہیں تب. اور جب نہیں کریں گے تو نہیں آئے گا. کنستعین اہدنا الصراط ہو گیا. ملائیں گے تو مد نہیں ہوگا، کیونکہ سکون عارض ہے. رکیں گے تب آئے گا ورنہ نہیں آئے گا. سمجھ میں آ گیا یہ مد؟ ٹھیک. تو یہ 4 مد ہیں کہ جو حرف مد کے بعد حمزہ کی وجہ سے 2 متصل اور منفصل، اور سکون کی وجہ سے 2 لازم اور عارض یہ ہوتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیں گے مد لازم کی قسمیں محل اور سبب کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ محل اور سبب کے اعتبار سے. سبب کیا ہے؟ حمزہ اور سکون. تو مد لازم کا سبب کون سا ہے؟ سکون. سکون تبدیل ہوتا جائے گا، سکون الگ الگ جگہ پر آئے گا. تو سکون کے بدلنے اور الگ الگ انداز میں آنے کی وجہ سے مد لازم کی قسمیں نکلیں گی. حمزہ تو حمزہ ہی ہے، سکون بدلتا رہتا ہے. سکون لازم کی قسمیں ہیں 4 قسمیں. یہ دیکھیے، یہ مد لازم کو 4 قسموں میں بیان کیا ہے. ہر ایک کے اندر الگ الگ سکون اور الگ الگ جگہ پر محل بھی تبدیل ہوتا ہے اور سکون بھی تبدیل ہو رہا ہے. یعنی کہ سبب بھی تبدیل ہوگا، محل بھی تبدیل ہوگا. تو محل اور سبب کی وجہ سے مد لازم کی کتنی قسمیں نکلیں گی؟ 4. دیکھیں محل کیسے تبدیل ہوگا. ایک تو عموماً جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن میں جو کلمات لکھے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تو یہ کلمے لکھے ہیں. تو ایک تو کلمہ کی وجہ سے 2 مد ہوں گے کلمے کے اندر، اور حرف جیسے کہ حروف مقطعات ہیں تو ان کی وجہ سے 2 مد ہوں گے. تو یہ محل بھی تبدیل ہوا، اور سبب کیا تبدیل ہوگا؟ کبھی سکون لکھا ہوا آئے گا، کبھی تشدید کے اندر سکون آئے گا. تو سبب بھی تبدیل ہوا. اس وجہ سے محل اور سبب کے اعتبار سے مد لازم کی کتنی قسمیں نکلیں گی؟ 4 نکلیں گی. سب سے پہلے کلمی مثقل، کلمی مخفف، حرفی مثقل، حرفی مخفف. ٹھیک. سب سے پہلے دیکھیں کلمی مثقل. کلمہ میں حرف مد کے بعد سکون لازم تشدید کے ساتھ ہو تو کلمی مثقل. کلمہ میں، یہ کلمہ ہے جیسے قرآن شریف پڑھتے ہیں، جو آیتیں آپ پڑھتے ہیں ان میں جو بنے ہوتے ہیں جملے، ایک ایک جملہ جو بنا ہوتا ہے، ورڈ جو مکمل، اس کو کلمہ بولتے ہیں. تو کلمے کے اندر ایک ہی کلمہ، کلمے کے اندر حرف مد کے بعد کاف الف زبر، کا الف سے پہلے زبر، الف مدہ ہوا. اب اسی حرف مد کے بعد سکون تشدید کے اندر ہو. کس کے اندر ہو؟ ہے فا کے اندر، کافتن ہے. تو حرف مد کے بعد سکون کلمہ کے اندر تشدید کے اندر ہو. حرف مد کے بعد کلمہ میں، حرف مد کے بعد کس میں؟ کلمہ میں حرف مد کے بعد سکون، بولیے، تشدید کے اندر ہو تو کون سا مد ہوگا؟ کلمی مثقل. کون سا؟ کلمی مثقل ہوگا. جیسے کافتن. ٹھیک، سمجھ میں آیا؟ اب دوسرا، کلمہ میں حرف مد کے بعد، کلمہ میں حرف مد کے بعد
سکون بلا تشدید ہو، بغیر تشدید کے سکون ہو. جیسے دیکھ لیجیے آپ الآن ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں کھڑا زبر لگانا ہے. یہ ہو گیا کون سا مد؟ حرف مد کے بعد دیکھیے حرف مد ہے حمزہ، کیا ہے یہ حرف مد، کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، جو لگانا رہ گیا کھڑا زبر ہے وہ. تو کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام، حمزہ الف زبر آ، ٹھیک ہے، حمزہ کھڑا زبر آ، دونوں ایک ہی ہیں. تو حرف مد کے بعد سکون بلا تشدید کلمہ کے اندر موجود ہو تو کیا ہوگا؟ کلمی مخفف، کلمی مخفف سے مد لازم ہوگا. کون سی قسم ہوگی مد لازم کی؟ کلمی مخفف. یہ دونوں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گئی. اب آتے ہیں ہم حرف کے اندر، حرف مثقل اور حرف مخفف. اب اس میں ہے کہ حروف مقطعات کے ایسے حرف، حروف مقطعات میں اسے لکھا بھی جاتا ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید کے اندر سکون ہو، تشدید کے بغیر سکون ہو. تو یہ بھی ہے، لیکن دیکھیں بڑی آسان ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بتایا ہے کہ حروف مقطعات کے ایسے حروف کے بعد سکون تشدید کے ساتھ ہو، سکون تشدید کے ساتھ ہو، جو ثلاثل حروف اور بیچ والا حرف مدہ ہو. جو ثلاثل حروف ہو، تین حرف کے اندر ہو حرف کہ جو تین حرف سے بنا ہو اور بیچ والا حرف اس میں مدہ ہو. جیسے دیکھیں آپ الف تو نکل گیا، کوئی مد نہیں ہے. اب لام آیا، لام، لام لکھیں گے تو کتنے حرف بنیں گے؟ لام سے تین بنیں گے، لام الف اور میم. لا، لام الف زبر، تو لام ہوا، الف ہوا، اور اس کے بعد آیا میم. تو ثلاثل حروف ہوا، تین حرف والا یہ کلمہ ہوا. کتنے حرف ہوئے؟ ثلاثل حروف. تو ثلاثل حروف ہو اور اس میں سے بیچ والا حرف مد ہو. کیا ہو؟ ہاں، ثلاثل حروف میں بیچ والا حرف مدہ ہو، ٹھیک ہے، سکون تشدید کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کے بعد کون سا ہونا چاہیے؟ سکون تشدید کے ساتھ. اب دیکھیں لام کیا ہے؟ لام، تو لام الف زبر لا، اور میم کیا ہے؟ ساکن. لیکن اس کے بعد دیکھیے دوسری میم کے اوپر کیا ہے؟ تشدید. تو گویا سکون کس کے اندر آیا؟ تشدید کے اندر آیا، ٹھیک ہے. تو جب حرف مد کے بعد جو لام الف زبر لا ہے اس کے بعد جو تشدید کے اندر سکون آیا، اس وجہ سے یہاں کون سا ہوگا؟ حرفی مثقل. پھر سے ایک بار، حروف مقطعات کے ایسے حروف کے بعد سکون تشدید کے ساتھ ہو. کس کے ساتھ ہو؟ جو ثلاثل حروف اور بیچ والا حرف جس کا مد ہو، یعنی کہ لام، لام کے بیچ میں الف کیا ہے؟ مد ہے، اور اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ تشدید کے اندر سکون ہونا چاہیے. تب کیا ہوگا؟ حرفی مثقل. اب حرفی مخفف سمجھیں گے تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. حرفی مخفف کیا ہے؟ حروف مقطعات کے بعد سکون بلا تشدید ہو، سکون بلا تشدید ہو. اور پھر یہ بھی ثلاثل حروف اور بیچ والا حرف تو مدج ہے، سمجھ میں آیا؟ صاد، صاد الف زبر صا، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ دال ساکن ہے، تشدید نہیں ہے. اس وجہ سے یہاں حرفی مخفف ہوگا. کون سا مد ہوگا؟ حرفی مخفف. سمجھ میں آیا آپ کو؟ ٹھیک. اب اس کے بعد یہ دیکھیں نیچے اس کی مثال میں نے کچھ لکھی ہے، حرفی مثقل کی مثال ہے. یہ تو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گیا، یہ کلمی مخفف بھی سمجھ میں آ گیا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا. میں سمجھتا ہوں اس میں ڈیفرنٹ ہوگا، آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. تو اس کی مثالیں میں نے لکھی ہیں 4. دیکھیے، الف لام میم. تو لام جو مد ہے، حرف مد، اس کے بعد جو میم کے اندر تشدید آیا، اس وجہ سے یہاں کون سا مد ہوگا؟ حرفی مثقل ہوگا. کیا ہوگا؟ اور جہاں جہاں الف لام میم ہے وہاں وہاں لام کے اندر، میم کے اندر نہیں. میم کے اندر کون سا ہوگا؟ میم کے اندر حرفی مخفف ہوگا. میم یا زیر می اور میم ساکن، حرف مد کے بعد سکون بلا تشدید ہے، اس وجہ سے میم کے اندر کون سا ہوگا؟ حرفی مخفف. اور لام کے اندر کون سا ہوگا؟ بڑے بڑا آواز سے بولیے، حرفی مثقل ہوگا. اور میم کے اندر حرفی، سمجھ میں آیا؟
اب دیکھو آگے اور ایک مثال، یہاں بھی الف لام میم را، تو لام کے اندر کون سا ہوگا؟ حرفی، کیونکہ لام کے بعد میم کے اوپر تشدید موجود ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور پھر میم کے اندر کون سا مد ہوگا؟ حرفی مخفف، را تو حرف مدہ، مد اصلی ہوگا اس کے اندر۔ اب اس کے بعد دیکھیں الف لام میم صاد، ہے نا؟ لام دیکھیے، لام کے بعد پھر میم کے اوپر تشدید آیا، کون سا ہوگا؟ حرفی مثقل۔ اور صاد کے اندر کون سا ہوگا؟ حرفی مخفف۔ میم کے اندر کون سا ہوگا؟ ہیں؟ اب اس کے بعد دیکھیں طاسیم میم، کچھ لوگ سین بولتے ہیں، سین نہیں ہوگا، تشدید کی وجہ سے سین کس کے جا کے ملے گا؟ یہاں سے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، سمجھاؤں؟ دیکھو تو ہو گیا مد اصلی، اب آیا سین، سین کو اگر الگ بولیں گے تو کیا بولیں گے آپ؟ سین۔ جب آپ حروف مقطعات الف با تا سا پڑھتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ سین۔ تو اس میں بھی مد لازم ہوتا ہے، کیسے؟ سین یا زیر، سی اور نون ہے ساکن، کیا ہوا؟ نون ساکن۔ اب جو نون ساکن ہے اس کے اوپر جو سکون آیا وہ سکون ہے لازم، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ مد لازم ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر سین کا جو نون ہے وہ کیا ہے؟ ساکن ہے، اور میم کے اوپر تشدید ہونے کی وجہ سے میم کا جو پہلا حرف ہے وہ بھی، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے پہلا ساکن بولیے گر جائے گا۔ تو اب میم سے سین جا کے ملے گا تو سین یا زیر سی پڑھا جائے گا، نون گر جائے گا، اور یہ سی کس کے ساتھ جا کے ملے گا؟ میم کے ساتھ۔ تو اب جب حرف مد کے بعد کیا آ گیا؟ تشدید کے ساتھ، اب نون کا سکون نہ پڑھا گیا، اب نون جو ایسے ہی الگ سین پڑھنے پر جو نون ہوتا تھا، یہ چلے قلم تو بتا دوں میں آپ کو، دیکھو یہ ہے، ہاں الحمدللہ، یہ سین، یہ ہے سین یا زیر سین، یہ ہے سین، سمجھ آ رہا ہے؟ یہ سین ہے۔ اب اس کے بعد جو میم ہے تو اس میم کے اندر تشدید ہے، دیکھو یہ بظاہر تو ایسے میم ہے، لیکن اس میم کے اوپر تشدید ہے، کیا ہے؟ تشدید ہے۔ تو حرف مد کے بعد سکون آئے گا تبھی مد ہوگا، لیکن سکون دو جمع ہو گئے، کتنے جمع ہو گئے؟ ایک میم کا سکون، ایک نون کا سکون، تو پہلا سکون گر جائے گا۔ اب یہاں سین یا زیر سی سے کہاں لے کے جائیں گے؟ ہم میم تک لے جائیں گے، تو یہاں سے ہوگا سین میم۔ تو حرف مد کے بعد کس کے اندر تشدید آئی؟ کہ سکون لازم کس کے اندر آیا؟ تشدید کے اندر، بلا تشدید نہیں ہوا۔ ٹھیک اسی طرح الف لام میں بھی دیکھیں دو میم جمع ہے، دیکھو ایک ہے لام، یہ لام الف زبر لا اور میم ساکن، یہ ہو گیا مد لازم۔ اگر آپ لام ایسے ہی بولیں گے تو ہو گیا مد لازم، لیکن پھر اس کے بعد میم بھی ہے، تو اب میم جب آپ لکھیں گے تو ٹھیک اسی طرح میم لکھی جائے گی، تو میم کے اوپر تشدید ہے، تو یہاں ایک ساکن میم یہ ہے جو لام کے ساتھ آتی ہے، اور ایک ساکن میم کس کے اندر ہے؟ خود میم تشدید کے اندر ہے، تو اب ایک میم گر جائے گی یہاں یہ والی۔ اب کیا ہو جائے گا؟ حرف مد کے بعد سکون کس کے اندر آیا؟ اس وجہ سے لام کے اندر کون سا مد ہوگا؟ حرفی مثقل۔ اور باقی میم اور دیکھیں یہ سین کے اندر بھی کیا ہوا؟ حرفی مثقل تشدید کی وجہ سے، لیکن میم صاد، یہاں پر میم، یہاں پر میم، کون سا مد ہوگا؟ حرفی۔ سمجھ میں آ گیا پورا؟ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے حرف لین کے بعد مد کس وجہ سے ہوتا ہے؟ سکون جب آئے تو دو مد نکل دیں، کتنے؟ لین عارض اور لین لازم۔ لین عارض ٹھیک اسی طرح مد عارض کی طرح، فرق یہ ہے کہ صرف حرف مد کی جگہ حرف لین ہو، اور وہاں پر آپ وقف کریں گے اس کے بعد کوئی حرف ہو، جیسے دیکھیے خا واو زبر خو، اس کے بعد فا آ رہا ہے، فا پر اگر آپ وقف کر رہے ہیں، فا کے اوپر دو پیش ہیں، خالی پیش ہے، صرف زبر ہے، وقف کیجیے آپ، کیا ہوگا؟ خوف، یہ ہوا مد لین عارض۔ ٹھیک، وقف نہیں کریں گے تو مد نہیں ہوگا، وقف کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ جہاں آپ وقف کریں گے تو وقف جس کلمے پہ کریں گے جو موقوف علیہ، جس پر وقف کیا جا رہا ہے، اس کے پہلے حرف مد ہو تو مد عارض، حرف لین ہو تو
لین عارض، بالکل سمپل ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں لین لازم. کیا ہے؟ لین لازم. تو یہ لین لازم یہ جو حرفی کلمی مثقل ہے، کلمی مخفف جو مد لازم کے اندر آتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ مد لین لازم کسی کلمہ میں نہیں ہوتا، صرف حرف کے اندر ہوتا ہے. حرف میں بھی 2 حرف میں ہوتا ہے، اور قرآن میں صرف ایک ہی حرف آتا ہے، وہ 2 مرتبہ آتا ہے. جیسے دیکھ لیجئے میں نے دونوں کی مثال لکھی ہے. کاف مد لازم ہوگا حرفی مخفف، ہا اور یا کے اندر مد اصلی ہوگا. اور جس کی ہم بات کر رہے ہیں لین لازم کی، وہ عین ہے. کیا ہے؟ عین. عین کیجئے کریں گے عین یا زبر آئی، اور نون کے اندر سکون لازم نون کے اوپر ہے، تو اس وجہ سے حرف لین کے بعد سکون لازم ہونے کی وجہ سے کون سا مد ہوگا؟ لین لازم. اس کو بھی لکھ دوں آپ کے سامنے، دیکھو عین. دیکھو یہ عین یا زبر آئی، یا ساکن سے پہلے زبر، حرف لین ہوا، حرف لین کے بعد سکون لازم، تو ہو گیا مد لین لازم. یہ ایک جگہ پر یہاں ہوتا ہے اور ایک جگہ پر یہاں ہوتا ہے، 2 جگہ ہوتا ہے قرآن شریف میں. حامیم عین ہوا عین کے اندر، صرف عین ہی کے اندر ہوتا ہے. تو یہاں سے ہم نے یہ 6 قسمیں جو مد کی ہیں، جو مد فرعی کی ہیں، اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس میں سے 4 الگ الگ قسمیں ہیں مد لازم کی، کلمی مثقل، کلمی مخفف، حرفی مثقل، حرفی مخفف. یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب ایک چیز اور دیکھ لیجئے، اس میں 2 چیزیں باقی ہیں ابھی. ایک ہے احکام مد، مد کے حکم. محل مد دیکھا، سبب مد دیکھا. اب احکام مد دیکھیے. احکام مد کیا ہے؟ لازم، واجب، جائز. مد کس حکم پر ہے؟ کہاں کون سا حکم لاگو ہو رہا ہے مد کے اوپر؟ تو جہاں مد لازم ہو رہا ہے وہاں مد کرنا لازم ہے. کیا ہے؟ لازم. جہاں مد متصل ہو رہا ہے، دیکھیے یہ دونوں کی نشانی بھی بڑی بڑی ہے، جیسی لازم کی نشانی ویسی ہی متصل کی نشانی ہے. تو لازم کا مقام بڑا ہے متصل سے، اس لیے لازم میں مد کرنا لازم ہے، متصل میں مد کرنا واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، یہاں بھی نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے. اور مد منفصل، پھر ہے مد عارض، مد لین عارض. یہاں ہر جگہ پر باقی اس کے علاوہ جتنے 4 مد ہیں ان سب کے اندر مد کرنا جائز ہے. کیا ہے؟ جائز. ہر ایک کی الگ الگ مقدار ہے، طول، توسط، قصر، 2، 2.5، 4 الف، 2، 3 الف، 3 یا 5 الف، ہر ایک کی الگ الگ مقدار موجود ہے. اب اس کے بعد دیکھیں یہ ایک کہ حرف مد کب نہیں ہوگا. حرف مد کب نہیں پڑھا جائے گا؟ جب حرف مد کے بعد، کب؟ جب حرف مد کے بعد سکون دوسرے کلمے میں ہو. سکون ایک کلمے میں ہوگا تو مد لازم ہو جائے گا یا مد عارض ہو جائے گا. جیسے دیکھیے ایک ہی کلمہ ہے، 2 سکون جمع ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو مد ہو گیا. یہ دیکھیے ایک ہی کلمہ میں 2 سکون جمع ہے، ایک تو الف خود ساکن ہے اور اس کے بعد با کے اندر تشدید میں بھی سکون ہے. تو کلمے کے اندر 2 سکون جمع ہو تو مد ہو جائے گا. وہ سکون عارض کی وجہ سے سکون عارض کہلائے گا، یا تو مد عارض کہلائے گا یا تو مد لازم کہلائے گا. لیکن جب حرف مد کے بعد سکون دوسرے کلمہ میں ہوگا تو مد نہیں ہوگا. جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں قالوا الحمد، کیا حرف مد قالو، واو ساکن سے پہلے پیش قالو، پھر اس کے بعد دیکھیں لام ساکن ہے لیکن لام دوسرا کلمہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے مد نہیں ہوگا. ٹھیک اسی طرح قال الحمد فی الارض، آپ دیکھتے ہیں حرف مد ہی گر گیا، فی الارض، فا یا زیر فی تھا اور پھر لام ساکن تھا، لیکن جیسے آپ ملائیں گے فی الارض، فا لام زیر فل، سمجھ میں آ رہا ہے؟ حرف مد ہی گر جائے گا. تو یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب بچتی ایک چیز ہے، وہ ہے مقدار. کیا ہے؟ مقدار. اب انشاءاللہ مقدار میں آپ کو بہت آسانی کے ساتھ کوشش کروں گا سمجھانے کی اس کے بعد والے درس کے اندر انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھنے کی اور صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.